بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج جن آیتوں کا ترجمہ ہوگا وہ سورہ نمل کی آیت نمبر 83 سے اخیر سورت تک آیت نمبر 93، 10 آیتوں کا ترجمہ ہوگا۔ آج کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے میدان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت کیا حالت ہوگی، لوگ کس حال میں رہیں گے اور بندوں سے اللہ تعالیٰ سوال کس ڈھنگ سے کریں گے۔ ان آیتوں میں پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ جس دن کہ ہم ہر ایک امتی کا، ہر ایک گروہ کا، ہر ایک قوم کا جماعت بنا بنا کر، ٹولی بنا بنا کر، گروہ بنا بنا کر ایک جگہ جمع کر لیں گے۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، وہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے رہیں گے۔ عربی میں یوزعون کا جملہ اس جگہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں تعداد زیادہ ہو، مجمع زیادہ ہو اور لوگ راستہ چل رہے ہوں تو آگے والے رک جاتے ہیں کہ پیچھے والے چھوٹنے نہ پائیں، اور پیچھے والے تیز چلتے ہیں کہ آگے والے سے ہم بچھڑ نہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مجمع میں سارے لوگ ہوں گے اور ہم ایسے گروہ اور ٹولی بنا کر جمع کریں گے کہ کوئی چھوٹ نہیں سکے گا، ہر ایک اپنے اپنے گروہ سے، اپنی اپنی قوم سے اور جو جیسی امت ہوگی اس میں ملی ہوئی رہے گی۔ حتیٰ اذا جاؤوا قال اکذبتم بآیاتی، جب سارے لوگ جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اور سوالوں کے جگہ پر اور سوالوں سے ہٹ کر ایک سوال یہ بھی فرمائیں گے اکذبتم بآیاتی، تم ہی لوگ ہو جو میری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، تم ہی لوگ ہو جو میری نشانیوں کو نہیں مانتے تھے، تم ہی لوگ ہو جو میرے نبی کی بات کا مذاق اڑاتے تھے۔ قال اکذبتم بآیاتی، اور فرمایا ولم یحیطوا بها ولم تحیطوا بها علما، جبکہ تم نے اپنے احاطے علم میں اس بات کو لایا ہی نہیں۔ اماذا کنتم تعملون، اب تم سوچو کہ تم کیا کہتے تھے، کیا کرتے تھے، تمہارا عمل کیسا تھا۔ اس جگہ ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، کہ تم اپنے احاطے علم میں نہیں لائے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی کی بات سنتے، اس کے بعد اس پر غور کرتے، اس کے بعد اس کو سمجھتے، سمجھ میں بات نہیں آتی تو انکار کر سکتے تھے کہ تم کو سمجھ میں بات نہیں آئی۔ اسی لیے ہم اور آپ کو یہ سبق ہے اس آیت سے کہ کسی بات کو بھی سنیں تو فوراً اس پہ فیصلہ صادر نہ کر دیں، فوراً اس پہ اپنی رائے ظاہر نہ کر دیں، بلکہ یہ غور کریں کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، کیا کہنے والا اور دفعہ بھی یہ بات کہا ہے، اس کی بات سچی تھی یا جھوٹی، یا بغل کا قصہ ہے، کسی گاؤں کا ہے، کسی محلے کا ہے، ہم تک بات نہیں پہنچی ہے، کہنے والا کہہ رہا ہے تو ہم تو فوری طور پر انکار کر جاتے ہیں، ہم تو وہاں پر تھے، ایسا نہیں، ہم تو نہیں سنا، ایسا نہیں ہوگا، یہ نہیں کہنا ہے، بلکہ اس پہ غور کرنا ہے کہ کہنے والا جو بات کہہ رہا ہے وہ بات ہو بھی سکتی ہے یا یہ بات ہوئی ہے، یا کہنے والا سچ بولنے کا عادی ہے، کبھی پچھلے زندگی میں یہ جھوٹ بولا ہے، یہ ہم کو غور کرنا ہے، اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، تم نے صرف قرآن، نبی، اللہ، آخرت سب کو جھٹلا دیا، بالکل ایک دم سوچا نہیں، اپنے علم میں نہیں لایا، اپنے دماغ پہ غور نہیں کیا۔ اماذا کنتم تعملون، اب تم دیکھو اور کیا سب کہتے تھے، نبی کا مذاق اڑاتے تھے، نبی کو جادوگر کہتے تھے، قرآن کو پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں کہا کرتے تھے، اب تم سوچو کہ تم ہی جھٹلاتے تھے، اب میرے سامنے جمع ہو گئے ہو، دوبارہ اب لوٹ کے دنیا میں جا نہیں سکتے ہو، تو پھر اب کیا ہوگا؟
وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، اور جب اللہ کی بات پوری ہو جائے گی ان لوگوں پر جن لوگوں نے ظلم کیا ہے تو فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، وہ کوئی عذر بھی پیش نہیں کر پائیں گے کہ ہم بہرے تھے، سنے نہیں، لوگوں نے ہم کو یہ کہا۔ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، وہ اپنا کوئی عذر بھی پیش نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ عذر پیش کرنے کا موقع ہی کہاں دیا، اس نے سوچا بھی نہیں، سمجھا بھی نہیں، غور بھی نہیں کیا، پرکھا نہیں، دنیا میں نظر دوڑا کے دیکھا نہیں، پھر وہاں وہ لاجواب ہو جائے گا۔ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سوچتے، غور کرتے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ با اختیار ہے، اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے۔ اگر تم یہ بات سوچتے، اللہ کے نبی کہہ رہے تھے کہ اس موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اور تم جھٹلاتے تھے کہ اللہ نجمع عظام، ہڈیاں سڑ جائیں گی، گوشت گل جائیں گے، کیسے زندہ ہوں گے؟ تم کو ان باتوں پر تعجب ہوتا تھا، تو اب تم یہ غور کرو، الم یرو انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کہ صرف رات اور دن پر اگر غور کر لیتے تو تم سمجھ جاتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی چیز ہے، اللہ مالک الملک ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، صرف ایک رات دن پر تم کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ عما یتساءلون سورہ میں فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، والجبال اوتادا، پہاڑ کو کھوٹا نہیں بنایا، وجعلنا نومکم سباتا، رات کو نیند کو تمہارے لیے آرام کی چیز نہیں بنایا، وجعلنا اللیل لباسا، رات کو پردہ کی چیز نہیں بنایا، وجعلنا النہار معاشا، دن کو کام کرنے کی چیز نہیں بنایا، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، سات تہ آسمان نہیں بنایا، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، سورج کو روشنی کی چیز نہیں بنایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، کیا آسمان سے بارش نہیں برسایا، اس سے فصل اور میوے نہیں اگایا؟ اگر ان چیزوں کا تم انکار کرتے ہو تو پھر اسی سورہ میں فرمایا گیا ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلہ کا دن مقرر ہے، تم کہاں تک جھٹلاتے رہو گے؟ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی قدرت۔ تو اس آیت میں فرمایا الم یرو انا جعلنا اللیل، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے رات کو بنایا، لیسکنوا فیہ، تاکہ اس رات میں تم آرام کرو، چین سکون سے جی سکو، والنہار مبصرا، اور دن کو، مبصرا کا مطلب ہے دیکھنے کا چیز، ایک ہے بصیرت، غور کی چیز، دن کے اجالے میں دیکھو لوگ کیسے چل رہے ہیں، درخت میں پھل کیسے آ رہے ہیں، ہوا کہاں سے چل رہی ہے، احساس ہوتا ہے، دیکھنے کی چیز نہیں ہے۔ چلتا پھرتا آدمی مر کیسے گیا؟ ایک آدمی ارادہ کر کے گیا، وہ ارادے میں ناکام کیوں ہو گیا؟ یہ ساری چیزیں ہیں والنہار مبصرا، کہ دن میں غور و فکر کرو، کماؤ کھاؤ، رات میں آرام کرو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یہ تو سب کے لیے عبرت اور نصیحت ہے، مگر یہ نشانی فائدہ انہی کو دے گا جو فائدہ حاصل کرنا چاہے، اور وہ فائدہ حاصل کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ ہے اللہ پر ایمان لے آنا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یہ سب نشانیاں ان کے لیے ہیں، ان قوموں کے لیے ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن سور پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، سارے زمین آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب کے سب گھبرا جائیں گے، ہول دلی ہو جائے گی، دھڑکن آ جائے گا۔ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، لیکن اللہ جس کو چاہے اس دن کی گھبراہٹ سے، ہول دلی سے بچا لیں گے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، سارے لوگ اللہ کے سامنے نظریں جھکائے کھڑے ہو جائیں گے کہ ابھی تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم جس مالک کی نافرمانی کر رہے ہیں، اسی کی زمین پر چل رہے ہیں، اسی کا پانی پی رہے ہیں، اسی کی سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہاں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، وہاں ہے وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ اس کا مطلبی ترجمہ یہ ہے کہ سارے لوگ جھکے ہوئے آئیں گے، اور لفظی ترجمہ یہ ہے
کہ وہ اتنا گھبراہٹ کا دن ہوگا کہ جیسے بجلی کڑکتی ہے، کہیں بم وسفوٹ ہوتا ہے یا ڈی جے بج رہا آج کل یا پٹاخہ پھوٹتا ہے، تو کمزور دل والے کان میں انگلی رکھ لیتے ہیں کہ اس گھبراہٹ کی آواز کو سن نہیں پائیں۔ تو لفظی ترجمہ یہ ہے وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اللہ کے سامنے کان میں انگلی ڈال کے سارے حاضر رہیں گے۔ وہ سور جب پھونکا جائے گا تو اتنی گھبراہٹ والا ہوگا۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، جب زمین کو ہلا دی جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ اوپر آ جائے گی، اس وقت انسان کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، یہ کیا ہو گیا، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ابھی تو بھلے زمین بالکل ساکن تھی، استھر تھی، زمین ہل کیوں رہی ہے، یہ پہاڑ اڑ کیوں رہے ہیں، یہ ندی سوکھ کیوں گئی؟ انسان کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ، اللہ فرماتے ہیں انسان کہے گا مَا لَهَا، یہ کیا ہو گیا؟ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، جس دن کے زمین اور ساری چیزیں وہاں خبر دے دے گی۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، تم دیکھتے ہو کہ پہاڑ ایک جگہ مضبوط کھڑا ہے، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، وہ تو بادل کی طرح ہے۔ قیامت میں اتنا مضبوط پہاڑ روئی کے گالے کی طرح ہوا میں اڑتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دیکھو، تم یہ سمجھ رہے ہو یہ پہاڑ ہمیشہ ایسے ہی مضبوط رہیں گے؟ پہاڑ کو بھی موت آئے گی، اور اتنا مضبوط پتھر روئی کے گالے کی طرح اڑتا پھرے گا، تو پھر انسان کی کیا حقیقت ہے؟ سُنَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ، اللہ تعالیٰ ایک اندازے سے سب چیز کو بنایا ہے، دریا کو، درخت کو، پہاڑ کو، چرند کو، پرند کو، انسان کو، سب کو ایک اندازے سے بنایا ہے۔ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ، اللہ تعالیٰ کو ساری چیزوں کی خبر ہے جو انسان اس روئے زمین پہ کرتا ہے۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، جو نیکی لے کے آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے نیکی سے بہتر بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ جتنا نیکی پہ بات ہونی چاہیے ایک کا ایک، اتنی برائی پہ ہونا چاہیے ایک کا ایک۔ جتنا نیکی میں مہلت ملنی چاہیے اتنا برائی میں مہلت ملنی چاہیے۔ انصاف تو یہ ہے، مگر وہ کریم اتنا ہے، کبھی نہیں چاہتا ہے کہ میرا بندہ جہنم میں جلے۔ جو ایمان لائے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتے کہ میرا ایمان والا بندہ جو مجھ کو مانتا ہے وہ جہنم کی آگ میں جلے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ دائیں کندھے پہ بائیں کندھے پہ کرامن کاتبین فرشتے لکھنے والے ہیں۔ عجیب بات ہے، گھر سے وضو بنایا، مسجد کے لیے آ رہے ہیں، ثواب وہیں سے جاری ہو گیا، لکھ لیا، گرچہ یہاں تک نہیں، یہاں آ کے کہیں مجمع میں پھنس گئے، کسی پنچایت میں رک گئے، کوئی اور کام لگ گیا، ثواب وہاں سے مل گیا۔ جیب میں پیسہ رکھے کہ جمعہ میں دیں گے پیسہ، رکھنے ہی کے وقت سے ثواب شروع ہو گیا۔ یہی انصاف برائی میں بھی ہونی چاہیے، لیکن نہیں۔ اگر کوئی انسان زنا کے ارادے سے چلا، اسی وقت سے برائی لکھنا چاہیے، لیکن وہ مالک ایسا ہے کہ اس وقت سے لکھتا نہیں ہے جب تک برائی کر نہ لے۔ کتنا چھوٹ دیا ہے۔ پھر یہ کہ برائی جیسے نیکی جیسے کیا، نیکی لکھ لی گئی، جیسے اچھا عمل کیا، برائی کیا تو یہ بائیں کندھے والے لکھنے کے لیے ذرا جلدی کرتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے۔ دائیں کندھے والے کہتے ہیں نہیں ابھی رک جاؤ، اس کے پاس ایمان ہے، ہو سکتا ہے اس کام سے یہ توبہ کر لے تو بیکار اس کے رجسٹر میں لکھو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ تو من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی کرے گا اس سے بہتر بدلہ ملے گا۔ وہم من فزع یومئذ آمنون، ایمان کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے اس سور پھونکنے کے دن ان کے اندر گھبراہٹ نہیں ہوگی، یہ پریشان نہیں ہوں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار،
جو برائی لے کر آئیں گے، بے ایمانی، بےایمانی، چوری، کفر، شرک، نبی کی توہین، قرآن کی توہین۔ آپ کو معلوم ہے قرآن پڑھنے سے بھاگتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے سے دور کرتے ہیں، کیسی کیسی بلا آفت آ رہی ہے۔ ابھی سنا ہے، نیوز میں سنا ہے، وسیم رضوی پتہ نہیں اس کا باپ کیسے اس کو پیدا کیا ہے، شیعہ فرقے کا ہے، حالانکہ شیعہ بھی اس کو اپنے سے خارج کر دیا ہے۔ کل وہ ٹی وی پہ انٹرویو دیا ہے اور سپریم کورٹ میں درخواست دائر کیا ہے کہ قرآن شریف میں سے 26 آیت ایسی ہے جس کو قرآن سے نکال دیا جائے، جس میں جہاد کا ہے، جس میں قتل کا ہے، جس میں زنا والے کا ہے سزا، اور بھی بہت ساری بات۔ وہ 26 آیت پیش کیا ہے کہ یہ حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو قرآن میں داخل کیا ہے، اس کو قرآن سے نکال دیا جائے۔ سپریم کورٹ درخواست لے لیا ہے، اللہ حفاظت فرمائے اب اس کا فیصلہ کیا آتا ہے۔ اس لیے قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، حافظ بنوائیے بچوں کو، تاکہ قرآن سے یا کسی کے حکم سے نعوذ باللہ اگر آیت نکال بھی دی گئی، ایسا تو ہوگا نہیں، نکال بھی دی گئی تو یہ حفاظ کرام موجود رہیں گے جو پورے قرآن ہمارے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اس لیے ایسے بچوں کو اپنے محلے میں حافظ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ صرف یہی نہیں کہ وہ زکوٰۃ کا مال کھاتا ہے، وہ چندہ کرتا ہے، وہ مسجد مدرسے کی نوکری کرتا ہے، ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، ان کے سینے میں 30 پارہ قرآن رہتا ہے۔ اب تو یہ نوبت آ گئی، حافظ بنانا ہی ہوگا۔ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، جو بے دینی لے کر آئے گا، کفر شرک لے کے آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو منہ کے بل جہنم میں دھکیل دیں گے۔ اس وقت پوچھیں گے هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ بدلہ ہے تمہارا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو ستا کے، نبی کا مذاق اڑا کے، قرآن کی توہین کر کے، خانہ کعبہ کی توہین کر کے، نبی کو گھر سے نکال کر، یہ ساری چیزیں هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا خاص کر کے، اور فرمایا گیا انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں جس نے اس مکہ کو حرم بنایا، محترم بنایا، عبادت کی چیز بنایا، سارے لوگوں کے لیے ایمان کا مرکز بنایا۔ یہ مخاطب حرمہا بلدۃ الذی اس لیے ہے کہ اسلام سب سے پہلے عرب میں آیا، عرب میں بھی سب سے پہلے مکہ میں آیا۔ بت پرستی سے سابقہ نبی کو مکہ میں پڑا، اور بت پرست لوگوں کو قرآن سننے کا پہلا موقع مکہ میں آیا، اس لیے حرم کعبہ کا ذکر کیا اور اس کو احساس دلایا گیا کہ دیکھو ذرا ذرا سی بات پہ تم برسوں تلوار آپس میں چلاتے تھے، خون ریزی کرتے تھے، اور بیٹی کی پیدائش کو تم اپنے لیے عار سمجھتے تھے، شرم سمجھتے تھے۔ اسلام آیا تو کتنا آپس میں محبت پیدا کر دیا، اسلام آیا تو کتنا عورتوں کی حفاظت کیا، اور یہ حرم کعبہ کو محترم بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ اسی کی عبادت کرنے کہہ رہا ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ یہ تمہارے بت لات، عزا، حبل اور بھی دوسرے بت یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز تو اللہ ہی کی ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اسی پر ایمان لائیں، مسلمان بن کر رہیں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم قرآن پڑھ کے سناویں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو قرآن سن کے ہدایت پائے گا تو نہ نبی پہ احسان کرے گا نہ اللہ پہ احسان کرے گا، وہ اپنے آپ پہ احسان کرے گا، اپنی زندگی پر احسان کرے گا کہ سنبھل جائے گا تو جہنم میں جلنے سے بچ جائے گا۔ قرآن سننا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ پورے قرآن کا نچوڑ ہے کیا؟
آج ایک بات کہتا ہوں کہ پورے قرآن کا نچوڑ کیا ہے؟ مولانا احمد لاہوری گزرے ہیں آزادی کے وقت میں، اور آزادی میں اتنی قربانی کیا ہے، انگریز ایسا ستایا ہے کہ جیسے مولانا جعفر تھانسری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کو امرتسر میں ریل گاڑی کے مال ڈبے میں ہاتھ پاؤں باندھ کے جیسے قلی بوری پھینکتا ہے ایسے ان کو پھینک دیا تھا۔ کہاں کے لیے؟ ملتان جیل کے لیے۔ امرتسر سے ملتان کتنی دن میں مال گاڑی پہنچی ہوگی؟ کھلا مال گاڑی کا ڈبہ، ہاتھ پاؤں بندھا ہوا، ملتان جیل گئے، وہاں پھانسی ہوئی۔ لمبی کہانی، آزادی کی کہانی میں یہی مولانا احمد لاہوری کا بیان ہے۔ انہوں نے اپنے مرید سے کہا کہ دیکھو، قرآن شریف کو سمجھنا بالکل آسان ہے، اور مثال دیا کہ میں ٹرین پکڑنے جا رہا ہوں، اسٹیشن پہ ریل گاڑی آ گئی، میرا ایک پاؤں ریل گاڑی کے پائیدان پہ ہے، دوسرا پاؤں پلیٹ فارم پر ہے، سیٹی بج گئی، گاڑی اب کھلے گی۔ کتنا جلدی معاملہ ہے کہ ایک پاؤں ٹرین کے پائیدان پر، دوسرا پاؤں پلیٹ فارم پر، سیٹی بج گئی، گارڈ نے جھنڈی بھی دے دیا، اب گاڑی کھلے گی۔ مولانا احمد لاہوری فرماتے ہیں کہ ویسے وقت میں اگر کوئی ہم سے کہے کہ احمد لاہوری مجھے قرآن سمجھا دو، تو میں اتنی جلدی میں اس کو قرآن سمجھا دوں گا۔ اب کتنی تعجب کی بات ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ایک پاؤں پائیدان پہ، ایک پاؤں پلیٹ فارم پر، سیٹی بج گئی، گارڈ نے جھنڈی دے دیا، آپ قرآن کو کیسے سمجھا دیں گے اتنی جلدی میں؟ کہا جی میں سمجھا دوں گا، بس بات اتنی ہے کہ اللہ کو راضی کر لینا ہے عبادت کر کے، پہلا نبی کو راضی کر لینا ہے اطاعت کر کے، اور مخلوق کو راضی کر لینا خدمت کر کے۔ یہی پورا قرآن ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ بس پورا قرآن یہی ہے کہ رب کو راضی کرنا عبادت سے، نبی کو راضی کرنا سنت پہ چل کے اطاعت سے، اور مخلوق کو عبادت کرنا ان کی خدمت سے، بیمار پرسی میں، قرض میں، مدد میں، مظلوموں کو ساتھ دے کر۔ بس پورے قرآن کا نچوڑ یہی ہے۔ تو مولانا تو صحیح فرمایا کہ اتنی جلدی میں ہم قرآن سمجھا دیں گے۔ اگر ان تین باتوں پہ کوئی عمل کر لے تو سمجھیے پورے قرآن پر عمل ہے۔ اللہ کو راضی کرنا عبادت سے، نبی کو راضی کرنا اطاعت سے، مخلوق کو راضی کرنا خدمت سے۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو ہدایت پائے گا وہ اپنے لیے پائے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور جو گمراہ ہو جائے گا تو میرا کیا لے گا؟ ہمارا کام، نبی کہتے ہیں میرا کام تو صرف ڈرانا ہے، جہنم سے، قبر سے، پل صراط سے، اللہ کے غضب سے، قہر سے، بلا سے، مصیبت سے، ہمارا کام تو اس سے ڈرانا ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، اے نبی کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب وہ تم کو اپنی نشانی دکھلا دے گا۔ فَتَعْرِفُونَهَا، اس وقت تم جان لو گے کہ یہی نشانی ہے جس کے بارے میں نبی کہا کرتے تھے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور وہ رب ایسا ہے کہ اپنے بندوں کے کسی عمل سے غافل نہیں ہے، ہر عمل اس کے سامنے ہے، موجود ہے، اور اسی کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پہ، حدیث پہ، اللہ جس کام سے راضی ہوتا ہے اس کام کے کرنے سے، اس کام پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، اس کام سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔